صحیح ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید مولانا عمران بشیر صاحب. ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی غزوہ بدر کی. قریش تو یہ سمجھتے تھے کہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں, بے سر و ساپا ہیں, نہ سامان ہے نہ طاقت ہے, ہم تو ان کو ختم کر دیں گے. لیکن غزوہ بدر نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کتنی طاقت رکھتے ہیں, اور پھر یہ آغاز ہو گیا اسلام کی اس عروج کا, جس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسلام نے دنیا پر راج کیا. میں ملک صاحب غزوہ بدر پہ آنے سے پہلے جو امی جان امی عائشہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اس میں ایک دو گزارش عرض کرنا چاہوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولادوں کو 3 چیزیں دے دو, تمہاری اولادیں دنیا آخرت میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن جائیں گی. حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن, حضور کی محبت, حضور کے گھرانے کی محبت اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دو. اب امی جان امی عائشہ کی سیرت, اللہ کی قسم اگر آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھ لیں, اماں فاطمہ کی سیرت کو پڑھ لیں, تو ہمارے گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اور یہی ان کا پیغام تھا, یہی ان کا پیغام تھا. اب دیکھیں اللہ کے محبوب بیمار ہیں, امی جان نے اتنی محبت دی کہ بار بار پوچھ رہے ہیں. دیکھیں ہر ماں کی الگ الگ خصوصیت ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کیونکہ آج امی عائشہ کا ذکر ہے, تو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ کی باری کب آنی ہے. اور بیماری کے 13 دن کے قریب اس میں سے 8 دن اماں جان کے پاس گزرنے کی سعادت مل رہی ہے. کہتے ہیں کامیاب شخص وہ ہے کہ موجود نہ ہو تو اس کی کمی محسوس کی جائے. تو بار بار اللہ کے محبوب, کامیاب بیوی وہ ہے کہ وہ موجود نہ ہو تو خاوند اس کی کمی محسوس کرے, کامیاب شوہر وہ ہے کہ موجود نہ ہو تو بیوی اس کمی کو محسوس کرے. پہلی بات. دوسرے نمبر پہ امی جان امی عائشہ کے متعلق آتا ہے کہ ساری زندگی کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. وجہ پوچھی گئی تو فرمایا ممکن ہے میں اپنے آقا سے یہ بات کروں اور وہ کسی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو جائے اور میرے سوال کی وجہ سے میرے شوہر کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. ساری زندگی مطالبہ نہیں کیا. جتنی بھی بیمار ہوتی ہیں اللہ کے محبوب تشریف لاتے تو ایسا استقبال فرماتی ہیں کہ ساری تھکاوٹ دور کر دیتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب تشریف لاتے گھر کے اندر, ہماری امی جان امی عائشہ ان کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کرتی اور خود سلام کرنے میں پہل کرتی. ایکچولی یہ پیغام تھا آنے والی نسل کے لیے, نئی نسل جو ہے وہ یہ پیغام لے گی تو فلاح پا سکے. جی تو امی جان کے اوپر جتنی بات کی جائے, میں تو بلکہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, جیسے ابھی آپ وقفے میں بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہے تھے, کہ میں ہاتھ جوڑ کے ناظرین سے عرض کروں گا, ملک صاحب کی طرف سے بھی اور شاہ صاحب کی طرف سے بھی اور افریدی صاحب کی طرف سے بھی, کہ ہم کم از کم اپنی ماؤں کا اور اماں فاطمہ کا, ان ہستیوں کی سیرت کو تھوڑا سا ضرور پڑھیں. سورۃ نور کو کم از کم ضرور پڑھیں, سورۃ النساء کو کم از کم ضرور پڑھیں, اور جو ترجمے کے ساتھ جی, جن کو عربی نہیں آتی ترجمہ ضرور پڑھیں. جی اور جن آیات کے اندر امی جان کی پاک دامنی اور عفت کا ذکر کیا گیا ہے, وہ خالی تذکروں کی حد تک نہ ہو. ہم دیکھیں ہم پاک دامنی میں کہاں کھڑے ہیں. اتنا غیظ و غضب ملک صاحب پورے قرآن میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. فرعون کا تذکرہ, مختلف مشرکین کا تذکرہ, منافقین کا تذکرہ, جتنا غیظ و غضب ایک خاتون, پاکیزہ خاتون پہ تہمت لگانے کا موقع جب آتا ہے, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم. تو یہ گزارش ہے کہ کسی پہ تہمت لگانا, بہتان بازی کرنا, غیبتیں کرنا, میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, اسی سے تباہیاں بربادیاں ہوتی ہیں. اس سے ہم بچنے کی نیت فرمائیں. اور یہاں تک فرمایا کہ غیبت اس کو کہتے ہیں جہاں قبرستان ہوتا ہے, جہاں قبریں ہوتی ہیں, تو غیبت کرنے والا گھر, وہیں سے یہ بہتان بازیاں, وہیں سے یہ تہمتیں شروع ہوتی ہیں. تو اس سے ہم بچیں, ورنہ یہ غیبتیں کرنے والے اپنی نسبت, بہتان کرنے والے اپنی نسبت انہی مشرکین کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو امی جان پہ لگایا کرتے. تو اس صف سے نکلیں. اب جو آپ نے فرمایا بدر کے حوالے سے, اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بدر کا قرآن پاک میں ایک نام ملتا ہے یوم الفرقان. بالکل ٹھیک. فرق کرنے والا دن. کس چیز میں فرق کرنے والا؟ لیہلی کا قرآن پاک کی بعض آیات نے بعض آیات کی تشریح کی ہے. کس چیز میں فرق کرنے والا؟ صاف فرما دیا, لیہلی کا من ہلک عن بینہ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, کہ آج کے بعد جو زندہ رہے گا وہ بھی کسی دلیل اور بنیاد پر زندہ رہے گا, جو مرے گا وہ بھی کسی دلیل اور بنیاد پر مرے گا. قرآن پاک کی اسی آیت کی تشریح آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض,
جو میری انسانیت کو نفع پہنچائے گا وہ اس دنیا میں باقی رہنے کا حقدار ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبْ جُفَاءً، اور جو میری انسانیت کو، مسلمانوں کو نہیں، جو میری انسانیت کو تکلیف پہنچائے گا اس کو آ کے اللہ کا امر یوں بہا کے لے جائے گا جیسے سیلاب آتا ہے اور خشاک کو اور تنکوں کو بہا کے لے کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ انسان کی تباہی کا پتہ بھی نہیں چلے گا جو انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہوگا. چنانچہ آپ بدر کے اندر دیکھیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفقت کے پہلو آپ کو ٹپکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اتنے سالوں کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے، 15 سال کے بعد ہاتھ میں دشمن آ رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جنگ کرنے میں ابھی بھی ابتدا نہیں کرنی. اللہ اکبر. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا کہ اگر وہ پانی لینے کے لیے آ جائیں، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے بڑھ چڑھ کر ان کو اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ جنگ کے اصول بھی بتا دیے. جنگ کے اصول بتا دیے. جیسے آج کل مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک ہر بندہ انڈیا کے اندر جو معاملہ بنا، ہر بندہ دعائیں بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے. تو یہ غزوہ بدر کی وہ ایک یاد کی کیفیت اللہ کرے کہ اس کی جو برکت جنگ سے کے اصول تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے کہ ہم دشمن کے ساتھ بھی اگر جنگ کریں گے طریقہ کار کیا ہوگا. اس طریقے سے کریں ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو بات چیت کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. سیری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ضیاء اللہ بخاری صاحب، 313 مجاہدین اور ایک بڑے لشکر کو شکست دینا، پھر قیادت کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج مسلمان اتنے بڑے، اتنی تعداد میں پھیلے ہوئے، اور فرمایا بھی گیا تھا نا کہ ریت کے ذروں کی مانند ہوں گے لیکن دنیا کے اسیر ہو کر رہ جائیں گے اور مغلوب ہوں گے. آج یہی ہماری حالت ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسی لیے فرمایا ملک صاحب، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو تو مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے کہ کیا کمی ہے. کہتے ہیں میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. وہ ہمارے پاس جو عقیدہ توحید ہے، جو سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت، اس سے بڑا کوئی اسلحہ دنیا میں. دعا سلاح المؤمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا سب سے بڑا اسلحہ وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے. نبی پاک نے بدر میں کیا کیا؟ 313 لاکھ پیش کر دی کہ اللہ میں تو لے آیا، اور یا اللہ پاک ان تہلک حاضر اصحابہ، یہ نہیں کہا ان سب کو شہید کر دیں، یہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا. فرمایا ان تہلک حاضر اصحابہ فلا تعبد فی الارض ابدا. یا اللہ میں جو کچھ کر سکتا تھا نا وہ میں نے کر دیا. یہ صدیق، یہ فاروق، یہ حیدر کرار، یہ حمزہ سید الشہداء، یہ سب میرا زندگی کا اثاثہ سرمایہ، میرا بلال، وہ میں نے لا کے پیش کر دیا. مجھے ان کی زندگی چاہیے، مجھے ان کی سلامتی چاہیے، مجھے ان کی کامیابی چاہیے، ان کی فتح چاہیے. نہیں پا جب گڑ گڑایا نا تو آسمان سے رب نے کیا فرمایا؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. میرے محبوب پریشان نہ ہو، تو 313 لے کے آیا، میں 1000 فرشتے آسمان سے بھیج رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پھر بھی جاری رکھی. اللہ فرماتے بثلاثۃ آلاف، میرے محبوب خوش ہو جاؤ، میں 3000 بھیج دیتا ہوں. نبی پاک نے پھر کنڈا کھٹکھٹایا. اللہ فرماتے میرے حبیب اب مطمئن ہو جا، بخمسۃ آلاف، میں 5000 بھیج رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دستک جاری رکھی. بالآخر رب کو یہ اعلان اللہ نے کر دیا، یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، میرے محبوب انی معکم، میں خود رب ہی آ رہا ہوں. تو اللہ پاک نے نبی پاک کی دعا کی برکت سے، اصل میں ہم نے جو اللہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل اسی غزوہ بدر کے بارے میں فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. فرمایا یہ جو دو آپس میں لشکر لڑے نا، ان میں نشانی تمہارے لیے وہ کیا ہے؟ اللہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک لڑا اللہ کے لیے، وہ الاخری کافرہ، دوسرا لڑا کفر کے لیے. ادھر سے صدیق آ رہا تھا، ادھر سے زندیق آ رہا تھا، ادھر سے عتبہ ملعون آ رہا تھا، اس عمر فاروق آ رہا تھا، ادھر سے شیبہ آ رہا تھا، ادھر سے حمزہ آ رہا تھا، ادھر سے ولید خونخوار آ رہا تھا، حیدر کرار آ رہا تھا، ادھر سے امیہ دشمن رسول آ رہا تھا، ادھر سے بلال مؤذن رسول آ رہا تھا. وہ رحمان کے، یہ مدینے سے آنے والے، یہ رحمان کے فرمانے پیارے تھے، یہ شیطان کے اکسانے پیارے تھے. اسی نے پھر مسلمانوں کے لیے ایک فتوحات کا سلسلہ پھر جاری و ساری کر دیا. یقیناً
फरीदी साहब से नात रसूल मकबूल सुन लें, फिर हमें अपनी सारी ट्रांसमिशन को ख़त्म करना है। अफ्तार ट्रांसमिशन आप देखेंगे न्यूज़ पर। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। फरीदी साहब, आपका खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम। क्योंकि इस वक्त मांगने का वक्त है। खूबसूरत बयान शिबला शाह साहब ने किया। आका मैं कब्र